اما بعد فقد قال اللہ تعالی فی الکلام المجید والفرقان الحمید یا ایہا الذین آمنوا کتب علیکم القصاص فی القتلى وقال تعالی فی مقام آخر وكتبنا عليهم من النفس بالنفس والعين بالعين والأنف بالأنف والأذن بالأذن والسن بالسن والجروح قصاص صدق اللہ العظیم اللہم صل علی سیدنا محمد وعلی آل سیدنا محمد وبارک وسلم۔ اللہ جل جلالہ نے انسان کو اس کے تمام اعمال کا ذمہ دار بنایا ہے اور یہ دنیا امتحان کے لیے ہے اور انسان کا ہر عمل وہ لکھا جا رہا ہے، انسان کے ہر عمل کا ریکارڈ تیار ہو رہا ہے اور انسان کو ہر عمل کے لیے کل قیامت والے دن جواب دہی کرنی ہوگی۔ اور قرآن مجید میں بڑی وضاحت کے ساتھ اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا وَنَزَعُ الْمَوَازِينَ الْقِسْطَ لِيَوْمِ الْقِيَامَةِ کہ ہم قیامت والے دن میزان قائم کریں گے، میزان قائم کریں گے، موازین القسط عدل کی، انصاف کی ترازو قائم کریں گے، اور انسان جتنے اعمال کر رہا ہے، صبح کرتا ہے، شام کرتا ہے، جب سے وہ بالغ ہوا اس کی زندگی کے جو اعمال ہیں ان اعمال کی ترازو لگے گی، اعمال گنتی نہیں ہوں گے بلکہ اعمال وہ تولے جائیں گے۔ فَمَنْ ثَقُلَتْ مَوَازِينُهُ فَأُولَئِكَ هُمُ الْمُفْلِحُونَ جن کے نیک اعمال بھاری ہو جائیں گے، پلڑا جھک جائے گا اور نیکیوں کا اوپر برائیوں کا اوپر چلا جائے گا، فَأُولَئِكَ هُمُ الْمُفْلِحُونَ یہ لوگ کامیاب ہو جائیں گے۔ وَمَنْ خَفَّتْ مَوَازِينُهُ فَأُولَئِكَ الَّذِينَ خَسِرُوا أَنفُسَهُمْ جن کی نیکیوں کا پلڑا یہ اوپر چلا گیا، خفیف ہو گیا اور برائیوں کا جھک گیا، یہ ناکام ہو گئے، انہوں نے اپنے آپ کو خسارے میں ڈال لیا۔ چنانچہ کرامن کاتبین یعلمون ما تفعلون دو فرشتے بٹھائے ہیں اور وہ ایک دائیں طرف بیٹھا ہے اور ایک بائیں طرف بیٹھا ہے اور وہ لکھ رہے ہیں، ہر وقت لکھ رہے ہیں، ہمہ وقت لکھ رہے ہیں۔ انسان سو جاتا ہے، یہ فرشتے نہیں سوتے، انسان غافل ہو جاتا ہے، یہ فرشتے غافل نہیں ہوتے، یہ ہر وقت لکھ رہے ہیں۔ ان کا کام ہے ایک ایک عمل کا ریکارڈ بنانا اور اس کو کل قیامت کے دن تیار کر کے اللہ کے سامنے پیش کر دینا۔ چنانچہ جب انسان مر جاتا ہے تو اس کا اعمال نامہ مکمل کر دیا جاتا ہے اور اس کو اسی کی گردن میں لٹکا دیا جاتا ہے، اور کل قیامت والے دن وَنُخْرِجُ لَهُ يَوْمَ الْقِيَامَةِ كِتَابًا يَلْقَاهُ مَنْشُورًا کل قیامت والے دن فرمایا کہ ہم اس کو نکالیں گے اور ایک کتاب کی شکل دے دیں گے جس کو ورق ورق وہ پڑھ سکے گا۔ کیا کرے گا؟ یلقاہ منشورا، ورق ورق وہ کتاب اس کے سامنے ہوگی، اور یہ میزان قائم کیا جائے گا۔ اس میں ایک بات مسلمانوں کے لیے بڑی اہم ہے۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا جو کافر ہیں، جو مشرک ہیں، جو بددین ہیں، جنہوں نے اسلام قبول نہیں کیا، فَلَا نُقِيمُ لَهُمْ يَوْمَ الْقِيَامَةِ وَزْنًا ہم ان کے لیے وزن قائم ہی نہیں کریں گے، ہم ان کے نامہ اعمال کے تول کا سسٹم ہی نہیں بنائیں گے۔ کیوں؟ وجہ کیا ہے؟ وجہ یہ ہے کہ نیکیاں وزن تب دیتی ہیں جب ایمان موجود ہو،
ایمان شرط ہے، اس کے بعد نیکی شمار ہوتی ہے اور اس کا وزن ہوتا ہے۔ جب ایمان ہی نہیں، کفر ہے، شرک ہے، یہودیت ہے، نصرانیت ہے، محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر ایمان ہی نہیں لایا، تو اب کیا ہو گیا کہ ایمان ہی موجود نہیں تو وزن کا ہے کہاں؟ نیکی نے وزن تو دینا ہی کوئی نہیں، نیکی نے وزن تو دینا ہی کوئی نہیں، اب تو وزن قائم کرنے کی ضرورت کیا ہے؟ وزن قائم کرنے کی ضرورت کیا ہے؟ وزن تو ہے ہی نہیں، وزن تو ہے ہی نہیں۔ تو گویا یہ سمجھ لیجئے کہ وزن اعمال بنتا ہی بھائیوں ایمان کے بعد ہے۔ ایمان پہلی شرط ہے، ایمان موجود ہے تو اب وزن کرنا ہے نیکیوں کا، کیونکہ اب نیکیوں کا وزن ہوگا۔ اس لیے فَلَا نُقِيمُ لَهُمْ يَوْمَ الْقِيَامَةِ وَزْنًا، بالکل منطقی اور صحیح بات ہے۔ آپ تبھی اس بات کے حقدار ٹھہریں گے کہ آپ کا نامہ اعمال تلے جب آپ کے پاس ایمان کی شرط موجود ہے۔ جب آپ کے پاس ایمان موجود نہیں ہے تو آپ کا نامہ اعمال تلنا ہی نہیں، اور سیدھا ان کو فَهْدُوهُمْ إِلَىٰ صِرَاطِ الْجَحِيمِ، حکم ہوگا ان کو سیدھا جہنم کے راستے پہ ہانک دو۔ چنانچہ جہنم کے راستے کیا ہیں؟ جہنم جو میدان حشر میں لائی جائے گی، اور اس کا منظر حدیث میں بیان کر دیا گیا، 70,000 لگامیں اور 70,000 فرشتے ہر لگام کو پکڑے ہوں گے، 4,90,00,000 فرشتے اس کو سنبھالے ہوئے ہوں گے۔ اس کو جب جا کے میدان حشر میں لا دیا گیا، سارے انسان اولاً گھٹنوں کے بل زمین پہ جا گریں گے، وَتَرَىٰ كُلَّ أُمَّةٍ جَاثِيَةً، ہر امت، ہر قوم گھٹنے کے بل پڑی نفسی نفسی پکارے گی۔ پھر اس جہنم کی طرف، اس کے دروازوں کی طرف ان کفار کو ہانک دیا جائے گا، اور جہاں پل صراط ہے، جہاں پل صراط ہے، پل صراط کے دائیں بائیں جہنم کے دروازے ہیں۔ ایمان والے بھی جہنم کے دروازے کے قریب پہنچیں گے، لیکن انہوں نے پل صراط چڑھ کے جہنم کراس کرنی ہوگی، اور کفار وہ پل صراط تو چڑھ نہیں سکیں گے، بلکہ پل صراط کے دائیں بائیں جو جہنم کے دروازے ہوں گے ان پر ان کو کھول دیا جائے گا، اور اس کے ذریعے سے ان کو جہنم میں داخل کر دیا جائے گا۔ تو یہ وہ منظر ہے جو قرآن مجید نے کھینچا ہے۔ سوال یہ ہے کہ ہمیں اللہ نے ایمان نصیب کیا ہے، اب ہمیں اس بات کی تیاری کرنی ہے کہ نامہ اعمال کا جو وزن ہوگا، جو عدالت لگے گی، اس میں ہم کیسے کامیاب ہو جائیں۔ یہ حدیث جو میں آپ کے سامنے پڑھنے لگا ہوں، یہی حدیث ہمارا آج کا موضوع ہے، اور اللہ تعالیٰ نے فرمایا وَنَزَعُ الْمَوَازِينَ الْقِسْطَ لِيَوْمِ الْقِيَامَةِ فَلَا تُظْلَمُ نَفْسٌ شَيْئًا، کسی نفس پر ظلم نہیں کیا جائے گا، وَإِنْ كَانَ مِثْقَالَ حَبَّةٍ مِّنْ خَرْدَلٍ أَتَيْنَا بِهَا، اگر ایک رائی کے دانے کے برابر بھی عمل ہوگا ہم لائیں گے، وَكَفَى بِنَا حَاسِبِينَ، ہم حساب کرنے کو کافی ہیں۔ یعنی ہمارا حساب کا جو نظام ہے وہ اتنا شاندار ہے کہ ایک ایک چیز لائیں گے، کسی پر ظلم نہیں کریں گے، کسی کے ساتھ بے انصافی نہیں کریں گے۔ فَمَن يَعْمَلْ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ خَيْرًا يَرَهُ، جو ایک ذرے کے برابر بھی نیکی کر چکا دنیا میں وہ دیکھے گا، يَرَهُ۔ وَمَن يَعْمَلْ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ وَمَن يَعْمَلْ مِثْقَالَ شَرٍّ يَرَهُ، جو ایک ذرے کے برابر برائی کر چکا وہ دیکھے گا۔ وَكَفَى بِنَا حَاسِبِينَ، ہم کافی ہیں حساب کرنے کو۔ تو اس بات کو سمجھ لیجئے، اللہ جل جلالہ نے ارشاد فرمایا کہ ہم حساب کرنے کو کافی ہیں، اور ہم یہ میزان قائم کریں گے، وَنَزَعُ الْمَوَازِينَ الْقِسْطَ لِيَوْمِ الْقِيَامَةِ فَلَا تُظْلَمُ نَفْسٌ شَيْئًا۔ اب سوال یہ پیدا ہوتا ہے، جو بات آپ نے اصولی طور پہ سمجھ لی ہے کہ کافروں کے لیے کوئی نامہ اعمال نہیں،
کوئی وزن اعمال نہیں، کوئی ترازو نہیں، یہ صرف مومنین کے لیے ہے، ایمان والوں کے لیے نامہ اعمال ملنے ہیں اور ترازو میں تلنے ہیں۔ نامہ اعمال تو کافروں کو بھی ملیں گے، لیکن تلنے والا جو کام ہے وہ صرف مومنین کے لیے ہے۔ تو اب کافروں کو جہنم کے راستوں پہ چلا دیا گیا، فَاهْدُوهُمْ إِلَىٰ صِرَاطِ الْجَحِيمِ، ان کو جہنم کے راستے پہ چلا دو، اور مومنین کے لیے، ایمان والوں کے لیے ترازو قائم کر دیا گیا کہ آؤ اور اپنے وزن کرواؤ، آؤ اور اپنے اعمال کے وزن کر۔ یہاں بھی یہ حدیث جو میں پڑھنے لگا ہوں، عن عائشہ رضی اللہ تعالی عنہ قالت قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم الدواوین عند اللہ ثلاثۃ، دیوان اللہ کے نزدیک تین ہیں، دیوان اللہ کے نزدیک تین ہیں، عدالتیں گویا کہ تین ہیں، پیشیاں تین قسم کی ہیں۔ اعمال نامہ لے آئے، آپ نے تلوانا ہے، اب تین قسم کی پیشیاں ہوں گی۔ فرماتی ہیں دیوان لا یعبأ اللہ بہ شیئا ودیوان لا یترک اللہ منہ شیئا ودیوان لا یغفر اللہ۔ ایک وہ دیوان ہے جس کی اللہ کو کوئی پرواہ نہیں، کوئی پرواہ نہیں۔ ایک وہ دیوان ہے جس میں سے اللہ نے کچھ چھوڑنا نہیں، اور ایک وہ دیوان ہے جس کی مغفرت کا کوئی امکان نہیں۔ اب سنیے، فَأَمَّا الدِّيوَانُ الَّذِي لَا يَغْفِرُ اللَّهُ فَالشِّرْكُ، پہلی بات میں نے واضح کر دی ہے، وہ عدالت، وہ پیشی جس میں مغفرت کا کوئی امکان نہیں، جس کا وزن تلنا نہیں، جس کی نیکی بے قیمت، جس کی نیکی بے قیمت، وہ شرک کا دیوان ہے، وہ کفر ہے، وہ یہودیت ہے، وہ نصرانیت ہے، وہ زندیقیت ہے، وہ گیا، اس کا نہ وزن ہونا ہے، نہ اس کے لیے اب کوئی گنجائش ہے، اس کو جہنم کے راستے پر چلا دیا۔ پیچھے بچ گئے ایمان والے مومن، اور ان کے دو دیوان ہیں، ان کی دو عدالتیں ہیں۔ وَأَمَّا الدِّيوَانُ الَّذِي لَا يَعْبَأُ اللَّهُ بِهِ شَيْئًا فَظُلْمُ الْعَبْدِ نَفْسَهُ فِي مَا بَيْنَهُ وَبَيْنَ رَبِّهِ مِنْ صَوْمِ يَوْمٍ تَرَكَهُ أَوْ صَلَاةٍ تَرَكَهَا فَإِنَّ اللَّهَ تَعَالَى يَغْفِرُ ذَلِكَ وَيَتَجَاوَزُ إِنْ شَاءَ اللَّهُ۔ پہلا دیوان جس کی اللہ کو کوئی پرواہ نہیں، وہ اللہ اور بندے کے معاملات ہیں۔ روزہ تھا چھوڑ دیا، نماز ترک کر دی، اللہ چاہیں تو معاف کر دے، اللہ چاہیں تو پکڑ لے، پرواہ نہیں اللہ کو۔ اللہ کا بندے کا معاملہ ہے، اللہ کریم ہے بہت زیادہ، کسی بھی چھوٹی سی بات پہ بھی معاف کر دیں گے، بخشش ہو گئی، معافی دے دی۔ اور اسی طرح اس میں گناہ ہے، اپنے نفس پہ گناہ کیا، بد نظری کی، کوئی اور کبیرہ گناہ کر دیا، خیانت کی، زنا کر دی، بدکاری کر لی، نشہ کیا، یہ کیا ہے؟ یہ اللہ اور بندے کے معاملات ہیں۔ اللہ تعالیٰ چاہیں تو معاف کر دیں، اللہ تو بہت مغفرت والے ہیں۔ تو یہاں امید دلائی جا رہی ہے کہ اللہ اور بندے کے معاملے میں مشکل کوئی نہیں، اللہ کو پرواہ کوئی نہیں، اللہ کو پرواہ کوئی نہیں، اللہ بڑے سخی ہیں۔ لیکن جو دوسرا دیوان ہے، وَأَمَّا الدِّيوَانُ الَّذِي لَا يَتْرُكُ اللَّهُ عَزَّ وَجَلَّ مِنْهُ شَيْئًا فَظُلْمُ الْعِبَادِ بَعْضُهُمْ بَعْضًا الْقِصَاصُ لَا مَحَالَةَ۔ لیکن وہ جو عدالت دگنی ہے، جس میں سے اللہ کچھ بھی نہیں چھوڑیں گے، وہ آپس کے ٹکراؤ ہیں بندوں کے، میں اور میرا رب نہیں،
میں اور میرا باپ، میں اور میرا چچا، میں اور میرا بھائی، میں اور میری بہن، میں اور میری بیوی، میں اور میرا ہمسایہ، میں اور میرا دوست، میں اور ہماری برادری. یہاں کیا ہے؟ اللہ تعالیٰ کا معاملہ ہی نہیں ہے. معاملہ دو بندوں کے درمیان ہے. اللہ کچھ چھوڑتے ہی نہیں ہے. کہتے ہیں ٹھیک ہے قصاص ہوگا. القصاص لا محالہ، قصاص لا محالہ ہوگا. کیوں؟ اس کی وجہ سمجھ لیجیے. پہلے سمجھایا ہے اللہ کریم ہیں، سخی ہیں، معاف کرنے والے ہیں. اپنی جان پر ظلم کیا تھا، یعنی اللہ کا حق چھوڑ دیا تھا. اللہ کو پرواہ نہیں. بندہ کون ہے؟ بندہ تنگ دل ہے، تھوڑ دلا ہے. وَقَانَ الْإِنسَانُ عَجُولًا. بندے کے اندر حوصلہ نہیں. اور یہاں ایک خاص مسئلہ پیش آ رہا ہے. اس مسئلے کو ذرا سمجھ لیجیے، پھر آپ کو بات سمجھ میں آ جائے گی آسانی سے. مسئلہ یہ ہے کہ یہ وہ میدان ہے جہاں پہ ہر بندہ پریشان ہے کہ میری نیکیاں کم نہ ہو جائیں اور میرے گناہ بڑھ نہ جائیں. ٹھیک ہے؟ ہر بندہ پریشان، جان پہ بنی ہے، جان پہ بنی ہے. اب اگر کسی کے اوپر حق نکل آیا تو کیا ملے گا؟ بتاؤ کیا ملے گا؟ اس جس کے اوپر حق نکلا اس سے کیا ملے گا؟ اس کی نیکیاں ملیں گی. بولتے نہیں، اس کی نیکیاں ملیں گی. تو یہ تو گولڈن چانس ہے، یہ تو ٹکٹ ہے لاٹری کی کہ اگلے کی نیکیاں میرے پاس آئیں گی تو میں تو پہلے ہی محتاج ہوں، میں تو ترس رہا ہوں. یعنی حدیث میں آتا ہے کہ باپ اپنے بیٹے کے پاس جا کے کہے گا کہ بیٹا جی میں نے تجھ پہ یہ احسان کیا، تیری پرورش کی، تجھ پہ اتنا خرچ کیا، تیری تعلیم کرائی، تیری شادی کرائی، کوئی نیکیاں ہی دے دے. وہ کہے گا ابا جی ساری باتیں ٹھیک ہیں پر نیکی آج کوئی نہیں دے سکتا میں. وہ بیوی کے پاس جائے گا، اسے جا کے کہے گا میں نے یہ کیا وہ کیا. بیوی بندہ کتنے احسانات کرتا ہے. میں نے آپ کو سوٹ لے کے دیا، سرخی پاؤڈر لے کے دیا، جوتیاں لے کے دیا، ایسے جو بھی باتیں. میں نے آپ کو گھر لے کے دیا، یہ کیا. وہ کہے گی بالکل آپ نے یہ سارا احسان کیا. تو کہے گا کچھ نیکیاں دو. کہ نہیں، نیکیاں نہیں دے سکتی. آج سارے محتاج ہیں نیکیوں کے. یہ تو وہ ریکویسٹیں کر رہے ہیں، نیکیاں مانگ رہا ہے دوسروں سے. اب جناب اس کا حق نکل آیا کسی پہ، کسی نے اس پر ظلم کیا تھا اور یہ مظلوم تھا، اس نے اسے معافی نہیں مانگی. اب اس کا حق نکل آیا. اب اللہ کے نبی نے فرمایا، مسلم شریف کی روایت ہے، ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ سے روایت کیا گیا ہے کہ اللہ کے نبی نے فرمایا من کانا، عبارت یاد نہیں آ رہی، جس کے لیے اپنے بھائی پر کوئی ظلم ہو، مظلمۃ لاخیہ، اپنے بھائی پہ کوئی ظلم کر دیا، ایک گناہ کر کے اپنی جان پہ ظلم کیا، پیچھے گزر گیا، وہ اللہ اور بندے کا معاملہ ہے. ایک ہے اپنے بھائی پہ کوئی ظلم کیا، یہیں معاف کرا دو. وہاں درم دینار نہیں چلنے، وہاں ڈالر روپے نہیں چلنے، وہاں نیکیاں چلنی ہیں. وہاں کی کرنسی نیکی ہے. آپ جناب تشریف لے جائیں، اللہ کرے آپ عمرہ کرنے جائیں، وہاں آپ جائیں آپ کو بھوک لگی ہو، کیوں جی حضرت صاحب آپ ہو کے آئے نا ابھی، آپ جائیں وہاں پہ، آپ جا کے ایک وہاں سے شورما خریدیں اور 5000 کا نوٹ پاکستانی دیں، وہ قبول فرمائیں گے؟ کہیں گے نہیں بھائی یہ شورما ادھر رکھو، جاؤ چلو ریال لے کے آؤ. آپ کہیں بھائی تم تو پاکستانی ہو، میں بھی پاکستانی ہوں، لے لو یہ 1000 روپیہ 5000 روپیہ آپ پہ چینج کرا لیں گے. وہ کہے گا نہیں بھائی نہیں، یہاں پاکستانی روپے نہیں چلتے، یہاں ریال چلتے ہیں. بھائی ریال لاؤ، ریال لاؤ، ریالوں میں گیم ہوگی ساری. ان کے پاس تو اتنا وقت ہی نہیں ہوتا کہ وہ 5000 دیکھیں. وہ تو اتنا رش ہوتا ہے. آج میں ہمارے رہائش کے قریب زمزم ہوٹل تھا پاکستانی، ہمیں تو الحمدللہ رہائش میں خود کھانا ملتا، لیکن کسی دن لیٹ سویر ہوگی، اب زمزم ہوٹل پہنچے، وہاں تو ایسے لگتا تھا جیسے کھانا فری مل رہا ہے، اتنے حاجی جمع ہیں. آپ نے جا کے اسے کہنا ہے یہ والی اشارہ کرنا ہے، اس نے ڈبہ نکالنا ہے اور ایسے آپ نے پیسے پھینکنے، ڈبہ آپ کو پکڑانا، چل بھائی.
تو یہاں پاکستانی نوٹ چلے گا؟ یہاں انڈیا کا نوٹ چلے گا؟ یہاں بنگلہ دیش کا نوٹ چلے گا؟ نہیں، یہاں تو ریال چلے. قیامت کی کرنسی اعمال ہیں. آپ کا حق نکلتا ہے، نیکیاں اس کو دینی پڑیں گی. چنانچہ حدیث میں آتا ہے اللہ کے نبی نے فرمایا مفلس کون؟ میری امت کا مفلس کون؟ کہا مفلس وہ جس کے پاس پیسے نہ ہوں. فرمایا نہیں، مفلس وہ جو بڑی نیکیاں لے کر آیا لیکن لوگوں پہ ظلم کیا. کسی کو تھپڑ مارا، شتما، کسی کو گالی دی، لتما، شتما. لتم میں نہیں تھپڑ مارنا، شتم میں نہیں گالی دینا. لتم ہاذا و شتم ہاذا و سب ہاذا، سب میں نہیں برا بلا کہا. وہ سارے آ گئے. اللہ جی حق دلوا دیجیے ان کی سب کی. اب اس کی نیکیاں اس کو دے رہے، اس کی نیکیاں ختم ہو گئیں. وہ کہتے ہیں نہیں ہمارا تو حق ہے. اب کیا ہوگا؟ اگلی بات سن لیجئے. ان کی برائیاں آ رہی ہیں اس کے کھاتے. وہ کتنے خوش بھائی، کسی کا حق نکل آیا. حق نکل آیا کسی کا، اور آپ نے اس سے نیکیاں کھینچ لی. اور اگر نیکیاں اس کے پاس نہیں ہیں تو آپ کے گناہ اس کو ٹرانسفر، کیونکہ لین دین ہو رہا ہے نا. اور آپ پہ کسی کا حق نکل آیا تو آپ کو یا نیکیاں دینی پڑیں گی یا اس کے گناہ لینے پڑیں گے. تو اس لیے انسان چونکہ وہاں پہ بہت زیادہ محتاج ہوں گے، نیکیوں کے محتاج ہوں گے اور گناہوں اور برائیوں سے جان چھڑانا چاہتے ہوں گے، اس لیے وہ کسی صورت بھی معاف نہیں کریں گے، کسی صورت بھی نہیں چھوڑیں گے. وہ کہیں گے یہ تو موقع ہے، یہ تو موقع ہے. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، مسلم شریف کی روایت ہے کتاب الجہاد میں اس سے ایک بڑا اندازہ ہوتا ہے. کتاب الجہاد کی روایت فرمایا جو آدمی جہاد کرنے جائے، جو مجاہد جہاد کرنے جائے، اس کے اہل سے، اس کے گھر والوں سے پیچھے کوئی شخص خیانت کرے. ابھی کتنی بڑی زیادتی ہے بیچاری، یعنی کہ وہ تو اللہ کے راستے میں گیا اور یہ پیچھے اس کے گھر والوں کے ساتھ خیانت کرے. اللہ جل جلالہ قیامت والے دن جس بندے نے یہ غلط حرکت کی ہے، اس کا نامہ اعمال اٹھا کر اس مجاہد کو دے دیں گے کہ بھائی اس میں سے جتنی نیکیاں لینی ہیں لے لو. پھر آپ علیہ السلام نے فرمایا تمہارا کیا خیال ہے وہ کوئی نیکی چھوڑے گا؟ چھوڑے گا کوئی نیکی؟ بتاؤ. نہیں، بالکل نہیں، بالکل نہیں. میں آپ کے سامنے یہاں $100 کی ایک بوری رکھوں، میں کہوں جناب جتنی آپ اس ڈالر لینا چاہیں اس بوری میں سے آپ جناب قبول فرمائیں، تو کیا خیال ہے آپ کہیں گے پوری بوری دے دو مجھے بس میں جاتا ہوں گھر؟ آپ کیوں چھوڑیں گے؟ چلو روٹیاں ہو تو بندہ کہے یار میں تو 2 ہی روٹیاں کھانی ہے، 2 روٹیاں دے دو. بھائی پیسے تو ایسی چیز ہے نا، بندہ کہتا ہے بوری ادھر دو میں جاتا ہوں. جی تو اس لیے یہ وہ وجہ ہے کہ اللہ جل جلالہ معاف نہیں کریں گے، کیونکہ بندوں اور بندوں کا معاملہ ہے، اور بندہ چونکہ نیکیوں کا محتاج ہوگا اس لیے وہ اپنے قریبی عزیز کو بھی معاف نہیں کرے گا، اپنے بھائی کو بھی معاف نہیں کرے گا، کیونکہ اس وقت اس کو نفسی اپنی جان کی پڑی ہوگی. وہ کہے گا اچھا جہاں سے نیکیاں ملتی ہیں آنے دو. میرے بھائیوں یہ معاملہ بڑا مشکل ہے، یہ معاملہ بڑا مشکل، ٹھیک ہے. اور اس معاملے کی نزاکت بہت زیادہ ہے کہ ہم نے دنیا سے جانا ہے اور اپنا نامہ اعمال جو ہے وہ خالی لے کے جانا ہے. انسان ظلم کیسے کرتا ہے، انسان کسی پر کیسے ظلم کرتا ہے؟ انسان 2 طرح سے ظلم کرتا ہے، یا حقوق میں یا مال میں، یا حقوق میں یا مال. کسی کا حق مار لیا یا کسی کا مال مار، کسی کو نقصان پہنچایا، کسی کی عزت خراب کی، کسی کی بے عزتی کی، کسی کی دل آزاری کی، یا کسی کا حق مار لیا، چاہے وراثت میں ہو، چاہے مال ہو، چاہے اس کا سامان ہو. کیا کیا؟ اس پہ قبضہ کر. انسان پر حقوق میں ظلم کرتا ہے یا مال میں ظلم کرتا ہے.
ان دونوں صورتوں کے اندر مظلوم اس وقت اللہ جل جلالہ کی بارگاہ میں طاقت پا کر بڑے طاقتور بن جائیں گے، بہت طاقت ہوگی مظلوم کے پاس، اور ظالم اس وقت لرز رہے ہوں گے، پریشان ہوں گے، بہت پریشان ہوں۔ ایک حدیث ہے جو پڑھ کے بندہ ہل جاتا ہے، بندہ کہتا ہے کہ اس سے زیادہ مشکل بات کوئی نہیں ہو سکتی۔ دل کے کانوں سے سنیے گا، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، ہماری جان، ہمارے ماں باپ، سب کچھ ان پر فدا، ان کا کتنا بڑا ہم پر احسان ہے، ہم نے ان کی زیارت نہیں کی، ہم تو 1400 سال بعد پیدا ہوئے۔ جو صحابہ، جو جانثار ان کے ساتھ جنہوں نے زندگی گزاری، ان کی صحبت اختیار کی، ان کے پیچھے نمازیں پڑھی، ان کے پیچھے بیان سنا، خطبہ جمعہ سنا، ذرا سوچو ان کو کتنی ان سے محبت ہوگی، کیسے جان چھڑکتے ہوں گے، ایسے ہی ہے نا، کیسے جان چھڑکتے ہوں گے وہ۔ آج مسلمانوں کی محبت کا یہ عالم ہے کہ لوگ آج بھی جان دینے کو تیار ہیں ناموس رسالت پر، تو وہ لوگ کیسی محبت کرتے ہوں گے۔ آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا، ایھا الناس من کنت جلدت له زہرا فہذا زہری فلیستقد منی اليوم ای فلیکتس منی اليوم۔ ہے لوگو، جس کی پیٹھ پر میں نے کوڑا مارا ہو، یہ میری پیٹھ حاضر ہے، تم آج مجھ سے بدلہ لے۔ ومن كنت شتمت له ارضا فهذا ارضی فلیستقد منی اليوم۔ جس کو میں نے گالی دی، یہ میری عزت حاضر ہے، آج مجھ سے بدلہ لے۔ ومن كنت اخذت له مالا فهذا مالی فلیستقد منی اليوم قبل ان لا يكون هناك دینارا ولا درہم۔ اے لوگو، اگر میں نے کسی کا مال لیا ہے تو یہ میرا مال حاضر ہے، آج لے لو، اس دن کے آنے سے پہلے جس دن کوئی درہم اور دینار نہیں ہو۔ ہم تو تصور کر کے کانپتے ہیں، تصور کر کے کانپتے ہیں کہ ان کا تو ہم پر اتنا حق ہے، اور وہ اپنے صحابہ کو یوں کہیں، ان صحابہ کی کیسے چیخیں نکل گئی ہوں گی، کیا ان کی کیفیت بنی ہوگی۔ لیکن آپ علیہ الصلوۃ والسلام قیامت کی اس پیشی سے ڈرتے ہیں۔ آپ نے فرمایا، وقال وإني لأرجو أن ألقى الله تعالى وليس أحد منكم يطلبني بظلمة في دم ولا مال، کیونکہ میں یہ امید کرتا ہوں، میں یہ تمنا کرتا ہوں کہ میں اللہ تعالیٰ سے اس حال میں ملوں کہ تم میں سے کسی ایک کا مجھ پر کوئی مطالبہ نہ ہو، نہ خون کا نہ مال کا۔ مشہور روایت ہے، آپ علیہ الصلوۃ والسلام جو ہے وہ مسلم شریف میں آتا ہے، حضرت جابر بن عبداللہ رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ آپ صفوں کو یوں سیدھا کروایا کرتے تھے جیسے تیر کو سیدھا کیا جاتا ہے۔ اردو تیر چونکہ بہت زیادہ سیدھا ہوتا ہے، اس کی وجہ یہ ہے کہ محدثین نے لکھا ہے کہ تیر میں اگر ذرا سا بھی خم ہوگا وہ نشانے پہ نہیں جائے گا، اس لیے تیر کو انتہائی سیدھا کیا جاتا ہے۔ تو آپ علیہ السلام صفوں کو ایسے سیدھا کروایا کرتے تھے، اتنا اہتمام تھا صفوں کو سیدھا کرانے کا۔ میدان جنگ تھی، صفیں بنوا رہے تھے، تیر آپ کے ہاتھ میں تھا، ایک بندے کا سینہ تھوڑا سا باہر نکلا ہوا تھا، آپ نے تیر سے اس کو ٹہوکا دے دیا، او فلاں اندر ہو جا۔ وہ تو جانثار تھے، انہوں نے کہا اللہ کے نبی آپ نے مجھے تیر سے لگایا ہے، قصاص دیجیے۔ اللہ اکبر، کیا عجیب منظر ہوگا۔ باقی صحابہ کس قدر ناراض ہو رہے ہوں گے اس بندے پر جس نے یہ بات کی، کیونکہ آپ تو شریعت سکھلا رہے تھے۔ اس نے بات کر دی، اس نے کہا آپ نے مجھے تیر سے
تیر لگایا ہے، تیر چبھویا ہے، قصاص دیجئے۔ اللہ کے نبی نے کرتا اٹھا دیا۔ وہ یہی چاہتا تھا، وہ آپ کے کرتا اٹھ گیا پیڑ سے، اس نے اپنے آپ کو آپ کے ساتھ چمٹا لیا اور آپ کے بدن کو بوسے دینے شروع کر دیے۔ کہا اللہ کے نبی میں تو یہ چاہتا تھا، میں تو یہ چاہتا تھا۔ لیکن آپ اندازہ لگائیے، تعلیم دیکھیے کہ ایک جانثال، ایک غلام، ایک مرید یہ کہہ رہا ہے کہ قصاص دیجئے، اور آپ کو اتنا احساس ہے اور آپ کرتا اٹھا کے تیر دے کے کہہ رہے ہیں کہ یہ لے لو قصاص، کیونکہ کل قیامت والے دن میں اس کا متحمل نہیں ہو سکتا۔ یہ تعلیم دی ہے کہ دیکھو دنیا سے اس حال میں جانا، دنیا سے اس حال میں جانا کہ کسی کا نہ جان کا، نہ عزت کا، نہ مال کا مطالبہ نہ ہو تیرے اوپر۔ اب ہم ذرا غور کریں، دن رات ایسی کہانیاں، ایسے واقعات، ایسے احوال سنتے ہیں، اس پر ایسے ظلم کیا، بیوی پہ ایسے ظلم کیا، بچوں پہ یوں ظلم کیا، بھائی پہ یوں ظلم کیا، زندگی بگاڑ دی، اس کی زمین پہ قبضہ کر لیا، کسی کے گھر پہ قبضہ کر لیا، اور لوگ ٹس سے مس نہیں ہوتے۔ پچھلے ایک صاحب میرے پاس آئے، کہنے لگے فیکٹری ہے ہماری، کچھ سامان وغیرہ لوہے کا بناتے ہیں، میں اور میرا بھائی ہے، میں اس کو کہتا ہوں کچھ علیحدہ کر لیں، کچھ ترتیب بنا لیں، وہ مانتا ہی نہیں، سنتا ہی نہیں میری بات۔ میں منتیں کرتا ہوں کہ ہماری اولاد جوان ہو رہی ہے، کچھ ترتیب بنا لیں، کوئی حصہ علیحدہ کر لیں، انصاف کر لو کچھ۔ کہتا ہے نہیں، سننے کو تیار نہیں، سننے کو تیار۔ کیوں؟ آج انسان کے اوپر پٹی آئی ہوئی ہے، آنکھوں پر مال کی، دولت کی، لالچ کی آنکھوں پہ پٹی چڑھ چکی ہے، یہ حق دینے کو تیار نہیں ہے، یہ حق دینے کو تیار نہیں۔ لیکن کل قیامت والے دن یہی ظالم لرز رہے اور مظلوموں کی اس دن چاندی ہوگی۔ مشکات شریف کی روایت ہے، سب سے پہلے قتل کا حساب ہوگا۔ فرمایا اللہ کے نبی نے مقتول قاتل کے سر کے بالوں سے اس کو پکڑ کے ایسے کھینچ کے لائے گا، کہے گا اللہ پوچھ اس نے مجھے کیوں قتل کیا۔ قاتل اس کے پورے کنٹرول میں ہوگا، جس نے دنیا میں اس کو مظلومن قتل کر دیا، اس نے پرواہ نہ کی، اس نے اپنی طاقت استعمال کی۔ اب کل قیامت والے دن یہ مظلوم طاقتور ہے اور یہ ظالم لرز رہا ہے۔ نہیں سمجھتے تو مسلم کی روایت ابو ہریرہ کی سنو، ارشاد فرمایا اللہ تعالی بے سینگ کی بکری کو سینگ دیں گے، اور جس کے سینگ تھے اس کے سینگ ختم کریں گے، اور پھر یہ بے سینگ والی بکری یہ اس کو مارے گی، بدلہ لے گی۔ اس وقت انسان کہے گا یا لیتنی کنت ترابا، یہ پھر مٹی ہو جائیں گے۔ اس وقت انسان تمنا کرے گا یا لیتنی کنت ترابا، ہائے میں بھی مٹی ہو جاتا۔ لیکن وہ مٹی ہونے والا نہیں ہے، وہ مٹی ہونے والا نہیں ہے۔ میرے بھائیوں، یہ کسی کا حق مار لینا، یہ تھوڑے سے پیسے کسی کے مار لینا، یہ کل پتہ چلے گا کہ کتنی نیکیاں دینی پڑیں گی، کتنی نیکیاں دینی۔ کسی پہ ظلم کرنا، اس کا حق اس کو نہ دینا۔ دیکھو حقوق کی ہمیں سمجھ نہیں ہے، حقوق العباد کی بات کر رہا ہوں، حقوق کی ہمیں سمجھ نہیں ہے۔ بیوی کا کیا حق ہے ہمیں سمجھ ہی نہیں ہے، حق سمجھ ہو تو دے۔ ماں کا کیا حق ہے ہمیں سمجھ ہی نہیں ہے، اولاد کا کیا حق ہے ہمیں سمجھ ہی نہیں ہے۔ لوگ تو بس پیسے بنانے کی مشین بنے،
حقوق ضائع کر رہے ہیں، اللہ کا حق بھی ضائع کر رہے ہیں اور بندوں کا حق بھی ضائع کر رہے ہیں۔ اللہ کا حق اللہ چاہیں تو معاف کر دیں، اللہ چاہیں تو پکڑ لیں، یہ اللہ کو اختیار ہے۔ نماز جس نے ایک چھوڑ دی، جہنم کے دروازے میں تو اس نے اپنا نام لکھوا لیا، اب اللہ چاہیں تو معاف کر دے۔ لیکن کسی کا حق مار لیا، یہ نہیں چھوڑنے والا، یہ نہیں چھوڑنے۔ تو اس لیے ہم اس بات کی کوشش کریں، تمنا کریں کہ دنیا سے اس حال میں جاؤں کہ تمام انسانوں کے حقوق ادا کر چکا ہوں اور حق العبد میں کہیں بھی ظلم کا شائبہ نہ ہو، کسی کے ساتھ ظلم نہ کرو، خود مظلوم بن جاؤ، ظالم نہ بننا، مظلوم بن جاؤ، ظالم نہ بننا۔ جس نے آپ پہ ظلم کیا ہے اس کو خود معاف کر دو، دیکھو پھر اللہ جل جلالہ کیسے عطا کرتا۔ اب بتاتا ہوں، اس بات کو ذرا سمجھیے، میں نے کیا کہا، یہ بڑا اہم نکتہ ہے۔ جس کسی نے آپ پہ ظلم کیا، آپ اس کو معاف کر دیجئے اللہ کی رضا کے لیے۔ ہونا کیا تھا، ذرا سچویشن سمجھیں، ہونا کیا تھا؟ ہونا یہ تھا کہ آپ اگر اس کا ظلم معاف نہ کرتے تو آپ اس کی نیکیاں لیتے، کل قیامت والے دن وہ آپ کے ہاتھ میں ہوتا، آپ کا حق ہوتا کہ نیکیاں لے لیں، اور نیکیوں سے مطلوب کیا ہے؟ جنت، نیکیوں کا پلہ بڑھ جائے۔ تو جو ظلم ہوگا، ظلم جتنا اس نے ظلم کیا اس کے حساب سے نیکیاں ملیں گی نا، سمجھ آ رہی بات کی؟ ایک بندے نے اگر ایک پاؤ ظلم کیا کسی پر تو ایک پاؤ ظلم کے حساب سے اس نے اس کی نیکیاں کھینچنی ہیں۔ ایک من ظلم کیا تو ایک من اس نے نیکیاں لینی ہیں۔ اب ایک پاؤ ظلم کیا تھا تو اس کے بقدر ایک پاؤ کے برابر نیکیاں ملیں گی، اور اگر اللہ کو راضی کرنے کے لیے معاف کر دیا تھا تو نیکیاں تو اللہ نے دینی ہے، وہ معاف کرنے کی وجہ سے اس ایک پاؤ سے بہت زیادہ نیکیاں دے دے گا۔ جا تو نے میری رضا کے لیے معاف کیا، یہ لے۔ اس وقت پتا چلے گا کہ معاف کرنا کتنی بڑی بات تھی۔ نقطہ سمجھ میں آ رہا ہے؟ یہاں نیکیاں ایک حساب سے ملنی تھی، جتنا اس کا ظلم تھا اس کے مطابق ملنی تھی، لیکن معاف کرنے والے کو اب خدا نے خود دینی ہے، وہ تو بہت زیادہ دے گا، بہت زیادہ دے گا۔ فرمایا انما یوفی الصابرون اجرہم بغیر حساب، ہم صبر کرنے والوں کو بغیر حساب کے دیں گے۔ یہاں حساب سے ملنی تھی، اللہ نے صبر کی وجہ سے بغیر حساب کے دینی ہے۔ اس لیے معاف کرنا بڑا اونچا کام ہے، بڑا دل گردہ چاہیے کسی کو معاف کرنے کے لیے، بڑا دل گردہ چاہیے۔ ہم تو ایسے تھوڑ دلے ہیں، ہم تو لوگوں کو بددعائیں دیتے ہیں، تیرا ککھ نہ رہے، تیرا ناس ہو جائے، ٹھیک ہے، تو ہلاک ہو جائے، تو برباد ہو جائے، تو کتے کتے ذلیل ہو۔ پتہ نہیں لوگ کیا کیا گالیاں دیتے ہیں لوگوں کو، مظلوم ہوتے ہیں گالیاں دیتے ہیں۔ اچھا، اس کا نقصان آپ سمجھیے، اس کا نقصان سمجھیے، یہ بہت ضروری بات ہے، بہت اہم نقطہ ہے، اللہ مجھے اس پہ سمجھ دے، آپ کو بھی۔ اس نے ظلم کیا، اس نے بد دعا دی، اللہ ان کا ککھ نہ رہے، اے ذلیل ہو جائے، اے سڑک پہ آ جائے، کتے کتے ہو جائے، فلاں ہو جائے۔ اب بد دعا اس کی قبول ہو گئی اور وہ ذلیل ہو گیا، وہ سڑک پہ آ گیا، اس کا ککھ نہ رہا۔ اس کا بدلہ تو دنیا میں ہی ہو گیا، اس کی بد دعا سے وہ ذلیل ہو گیا، تو اس نے اپنا قیامت والا جو اجر ملنے والا تھا معاف کرنے کے ذریعے سے، یا ویسے اس کے ظلم کی وجہ سے جو اس نے اس سے نیکیاں کھینچنی تھی وہ تو گئیں، اس نے تو بد دعا دی، وہ تو دنیا میں لے گیا، مارا گیا۔ اب سمجھ آ رہی بات کی؟ اس لیے حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ایک دفعہ چور کو بد دعا دی تو آپ علیہ السلام نے فرمایا بد دعا نہ دے، اپنا اجر کم نہ کر۔ یہ بڑے مشکل نقطے ہیں شریعت کے، عمل کے اعتبار سے سمجھنا تو آسان ہے،
عمل مشکل ہے. ظالم نے ظلم کیا, تیرے پاس یہ طاقت نہیں کہ تو بدلہ لے سکے, تو زبان سے چپ کر جا. فَوِّضُ أَمْرِي إِلَى اللَّهِ اللَّهُمَّ إِنِّي أَشْكُو بَثِّي وَحُزْنِي إِلَى اللَّهِ. اللہ میرا معاملہ تیرے سپرد ہے. اللہ میں اپنا غم تو تجھ سے کہتا ہوں. اللہ میں اس کو کیا کہوں, میں کچھ کر نہیں سکتا, میں کچھ کر نہیں سکتا. ہم بد دعائیں دے دے کے اپنا غصہ بھی نکالتے ہیں, اپنا مزاج بھی خراب کرتے ہیں, اپنا اجر بھی گھٹاتے ہیں, اور صابرین میں ہمارا شمار بھی نہیں ہوتا, کیونکہ ہم تو صبر سے نکل گئے. ہم نے تو بد دعائیں دی, ٹکا کے جھولیاں اٹھا اٹھا کے, جھولیاں چک چک کے بد دعائیں دے گا, تیرا ککھ نہیں رہنا ہے نا. اب تیرا ککھ نہ رہے تو اپنی اولادہ کو نہ پائے. عورتیں یہ بد دعائیں دیتی ہیں. اللہ اکبر. ہائے ہائے. تو نہ کسی پہ ظلم کرو, اگر کوئی ظلم کرے تو معاف کرو, اگر معاف نہیں کر سکتے تو صبر کرو, صبر کرو, صبر کرو. دل نہیں اور چین نہیں آتا. وہ کہتی ہیں چین نہیں آتا, آگ لگ گئی ہے میرے اندر, وہ کس طرح معاف کراں. یہ بھی تو وہ کہتی ہے نا آگے سے, میں کس طرح معاف کرا نے میرے ساتھ بڑی پیڑی کی تھی, ہے کیسے معاف کروں اس کو, اس نے مجھے بہت تکلیف پہنچائی ہے. واقعتاً تکلیف پہ صبر کرنا مشکل ہے. اب اللہ سے مدد مانگنی پڑے گی. اے اللہ میں مظلوم ہوں, ربی انی مغلوب فانتصر, ربی انی مغلوب فانتصر. اے اللہ میں کمزور ہوں, تو میری مدد کر, تو میری مدد کر. میں کدھر جاؤں, کس سے فریاد کروں. انما اشکو بثی وحزنی الی اللہ, میں اپنا غم اپنی فریاد اللہ کو ہی سناتا ہوں. بس یہ بات ہے, یہ ہے صبر کا طریقہ, یہ ہے صبر کا طریقہ. اور بندہ دنیا میں اپنا غم کہہ سکتا ہے, یہ غیبت نہیں ہے, یہ بھی سمجھ لیجئے, کیونکہ انسان کو چین نہیں آتا جب تک کہ وہ کسی سے اپنا غم نہ کہے. تو پورے محلے کو نہیں سنانا, اخبار میں نہیں دینا. ہاں جس سے آپ کی دلی محبت ہے اس سے غم بھی شیئر کریں, فلاں نے میرے اوپر ایسے, یہ بالکل غیبت نہیں ہے. مظلوم اگر اپنے اوپر ہونے والا ظلم بیان کرے, اللہ کے نبی نے فرمایا یہ غیبت نہیں ہے, یہ غیبت نہیں ہے, یہ غیبت کا گناہ نہیں ہوگا اس کو, اس کے مطلب ظلم ہو گیا. یہ کسی کو بتائے تاکہ وہ اس کو تسلی دے. اچھے دوست اور اچھے رشتہ دار یا اچھی عورتیں وہ ہوتی ہیں جو آگے سے تسلی دیتی ہیں کہ اچھا کوئی بات نہیں. یہاں پہ معاملہ پھر الٹا ہے. ہم کسی کو بتاتے ہیں کہ فلاں نے ہمارے ساتھ جاتی, وہ کہتے ہیں تو بھی اس طرح ہی کری ہوں. وہ آگے سے انتقام لینے کے اور جذبے اور طریقے بتاتا ہے. کہتا ہے پتر یہ دیکھو, یہ دیکھا تم نے, یہ ایسے کر کے کہتا ہے پتر میری واری آن دے پھر ویک تیری منجی نہ ٹھوک دیتے تو میں نے اترتی. یہ کیا ہے, انتقام کے طریقے ہیں, یہ انتقام کے جذبات ہیں. ہم اینٹ کا جواب پتھر سے دیتے ہیں. ہاں ہم اینٹ کا جواب پتھر سے دیتے ہیں. ہم بدلتے ہیں رخ ہواؤں کا, آئے دنیا ہمارے ساتھ چلے. اللہ اکبر. تم کہاں سے ہوا کا رخ بدل سکتے ہو. ہم تو جیتیں گے, ہاں جیتیں گے. وہ چلو جی آج نااہل ہو گیا, وہ کہہ رہے ہیں ہم جیتیں گے. کون سا جیتیں گے بھائی, تم خدا ہو, خدائی دعوے نہ کرو. ہاں ہنسنے کی بات نہیں ہے, خدائی دعوے یہ تکبر ہے, خدائی دعوے ہیں. اللہ بچائے ہمیں, اللہ بچائے. ایک بندے نے مجھے آ کر کل کہا, او مفتی صاحب آپ کو تو فلاں بندے نے دھوکہ دے دیا تھا, آپ سادے آدمی ہیں, میں نے اس کے ساتھ معاملہ کیا ہے, میں نے وہ دھوکہ نہیں دے سکتا, مجھے وہ دھوکہ نہیں دے سکتا, میں انہوں سیدھا نہ کر دیاں گا. میں نے کہا اللہ سے ڈر, خدائی بول نہ بول. انسان کی آفت اس کی زبان کے نیچے ہوتی ہے. میں نے کہا اللہ سے ڈر, خدائی بولنا بال, ہو سکتا ہے تجھے وہ مجھ سے بھی زیادہ بڑا رگڑا لگا دے, پھر تو روتا پھرے گا. ٹھیک ہے,
تو یہ انتقام کے اور یہ جیت کے اور یہ دعوے بلند و بانگ، ٹھیک ہے، یہ نہیں کرنے ہوتے، یہ نہیں کرنے ہوتے، سمجھے؟ اللہ سے مدد مانگنی ہوتی ہے۔ یہ ہمارے ہاں بہت غلط رواج بن گیا ہے، ہم بڑے بڑے دعوے کرتے ہیں، بڑی بڑی زبانیں نکالتے ہیں، بہت بڑے بڑے نعرے لگاتے ہیں، ہم یہ کر دیں گے، ہم وہ کر دیں گے۔ ہم تو بھائی پیشاب بھی کرنے پر قادر نہیں ہیں۔ کیوں؟ حضرت بہلول نے ہارون الرشید سے کہا، اے ہارون، اگر تجھے پانی نہ ملے اور تیری جان نکل رہی ہو تو کیا دے گا؟ کہا اپنی آدھی سلطنت دے دوں گا ایک پیالے پانی پر۔ پھر فرمایا اگر اس پانی کے پینے کے بعد تیرا پیشاب بند ہو جائے اور تو اس پیشاب کو لانے پر قادر نہ ہو تو اس پیشاب کے لیے کیا دے سکتا ہے؟ کہ اپنی آدھی سلطنت دے سکتا ہوں۔ فرمایا تیری سلطنت کی کیا وقت ہے؟ ایک پیالہ پانی ہے، آدھی سلطنت پینے کے لیے گئی اور آدھی پیشاب نکالنے کے لیے چلے گی، اس کی وقت ہی کیا ہے؟ واقعتاً ابھی تو پیشاب بھی نہیں خود کر سکتا، اگر اللہ روک دیں تو اس کو پیشاب بھی نہیں آتا۔ ہاں تو میرے بھائیوں، بلند و بالا دعویٰ نہیں کرنے ہوتے، اللہ سے مدد مانگنی ہوتی ہے۔ اگر کسی پہ ظلم ہوا ہے تو اللہ سے مدد مانگے اور اللہ کی رحمت کو امیدوار رہے اور معاف کرے اور صبر کرے اور ایسے لوگوں سے مشورہ کرے جو اس کو انتقام کی راہ نہ سکھلائیں، جو اس کو بلند و بالا دعوے نہ سکھلائیں۔ ایسے لوگوں کو دوستی کرو جو عاجزی سکھلاتے ہیں، جن کے عاجزی ہے، جن کے اندر تواضع ہے، ان کے ساتھ رہا کرو تاکہ ہمارے اندر تواضع اور عاجزی پیدا ہو جائے۔ اور یہ بھی سمجھ لو کہ بعض اوقات اگلے بندے کو مزہ بھی چکھانا پڑتا ہے جب وہ شر سے باز نہیں آتا، اس کا بھی تذکرہ قرآن میں موجود ہے۔ وَجَزَاءُ سَيِّئَةٍ سَيِّئَةٌ بِمِثْلِهَا، اللہ نے واضح فرما دیا کہ برائی کا بدلہ اتنی برائی ہے۔ مفسرین نے لکھا ہے کہ مومن کو اگر کوئی بار بار ستاتا ہے تو اس کا دماغ درست کرنے کے لیے بعض اوقات اس کو بھی برابری کا مزہ چکھانا پڑتا ہے، کیونکہ مومن بے وقوف نہیں ہوتا، مومن بہت سمجھدار ہوتا ہے۔ مومن ایک سراغ سے 2 دفعہ نہیں ڈسا جاتا۔ تو معاف کر دینا، فمن عفا واصلح فاجرہ علی اللہ، اگلی آیت میں فرمایا معاف کر کی صلح کر دینا، یہ تو اجر اللہ پہ ہے، وہ میں نے آپ کو سمجھا دیا۔ لیکن اگر بہت ہی شریر آدمی ہے تو اس سے بدلہ بھی اتنا لے سکتے ہیں جتنا اس نے برائی کی، پھر بھی معاملہ اللہ ہی کے سپرد رہے گا اور اللہ تعالیٰ سے ہر وقت انابت رہے گی، خضوع رہے گا۔ تو خلاصہ کلام یہ ہے، میں نے کئی نکتے آپ کے سامنے بیان کیے۔ حقوق العباد میں ہم یہ کوشش کر لیں کہ کسی پر ظلم نہ کریں، کسی پر زیادتی نہ کریں، کسی کے 1 روپیہ 1 پائی بھی ہمارے ذمے نہ ہو جب ہم اس دنیا سے جا رہے ہیں۔ ہم ہر ایک کا حق جانی اور مالی ادا کر دیں، اپنا کھاتا اپنا دامن صاف کر لیں، اس حال میں دنیا سے جائیں۔ اور اگر کوئی ہمارے اوپر ظلم کرتا ہے تو میں نے ساری تفصیل آپ کو سمجھا دی، تو ہم اس کو معاف کریں یا اس پہ صبر کر لیں اور معاملہ اللہ پہ چھوڑ دیں، اور کم سے کم اتنا تو ضرور کریں کہ خدائی دعوے نہ کریں، بلنگ و بانگ انتقامی باتیں نہ کریں، صبر کریں صبر کریں صبر کریں۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے اللہ تعالیٰ ان حقوق العباد کے معاملے میں ہمیں سرخرو فرمائے، ہمیں سرخرو فرمائے، ہمیں اس حال میں دنیا سے جانا ہو کہ ہمارے اوپر کسی کا کوئی حق نہ ہو، کہ اس سے زیادہ مشکل کوئی چیز نہ ہوگی۔ اللہ تعالیٰ اس تمام چیزوں پر ہم سب کو عمل کرنے کی توفیق نصیب فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔